العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سواء كان بعد الحظر أو قبله متعلق بقوله وموجبه الوجوب ورد على من قال إن الأمر بعد الحظر للإباحة وقبله للوجوب على حسب ما يقتضيه العقل والعادة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. ونحن نقول إن الوجوب بعد الحظر أيضا مستعمل في القرآن كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. خواہ وہ حکم ممانعت کے بعد ہو یا اس سے پہلے ہو، اس عبارت کا تعلق مصنف کے قول وموجبہ الوجوب سے ہے، اور ان لوگوں پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ممانعت کے بعد امر اباحت کے لیے آتا ہے اور ممانعت سے پہلے وجوب کے لیے، جیسا کہ عقل اور عادت اس کا تقاضا کرتی ہے، جیسے باری تعالیٰ کا قول وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ وجوب ممانعت کے بعد بھی قرآن میں مستعمل ہے، جیسے باری تعالیٰ کا قول فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. وَالْإِبَاحَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا لم يفهم من الأمر بل من قوله تعالى أحل لكم الطيبات ومن أن الأمر بالاصطياد إنما وقع منة ونفعا للعباد وإذا كان فرضا فيكون حرجا عليهم فينبغي أن يكون الأمر عند الإطلاق للوجوب وإنما يحمل على غيره بالقرائن والمجاز. اور اباحت اللہ تعالیٰ کے قول وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں صیغۂ امر سے مفہوم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان احل لکم الطیبات سے مفہوم ہے، اور اس بات سے مفہوم ہے کہ اصطیاد کا امر صرف ذکر احسان اور نفع عباد کی غرض سے ہے، اور جب فرض ہو تو بندوں پر حرج ہوگا، چنانچہ مناسب ہے کہ امر اطلاق کے وقت وجوب کے لیے ہو اور قرائن اور مجاز کی بنا پر غیر وجوب پر محمول ہو۔ عزیز طلبہ اکرام، اس عبارت میں ان حضرات کے مذہب کی تردید ہے جو اس بات کے قائل ہے کہ امر ممانعت کے بعد اباحت کے لیے آتا ہے اور ممانعت سے پہلے وجوب کے لیے آتا ہے، جیسا کہ عقل اور عادت کا تقاضا ہے۔ امر ممانعت کے بعد اباحت کے لیے آتا ہے اور ممانعت سے پہلے وجوب کے لیے آتا ہے، جیسا کہ عقل اور عادت کا تقاضا ہے، اور اس پر باری تعالیٰ کے قول وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا سے استدلال کرتے ہیں، اس طور پر کہ شکار کرنا حلال اور مباح تھا، مگر احرام کی وجہ سے حرام اور ممنوع کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ احرام سے نکلنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فاصطادوا فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریم شکار کا سبب، تحریم شکار کا سبب احرام
تحریم شکار کا سبب احرام چونکہ ختم ہو گیا، اس لیے حکم اپنی اصل یعنی اباحت کی طرف لوٹ آیا، اور احرام سے نکلنے کے بعد شکار کرنا مباح اور حلال ہو گیا۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ امر کا موجب ممانعت کے بعد اباحت ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ امر جس طرح ممانعت سے پہلے وجوب کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح ممانعت کے بعد بھی وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ ممانعت کے بعد وجوب کے لیے امر کا استعمال قرآن پاک میں موجود ہے۔ ممانعت کے بعد وجوب کے لیے امر کا استعمال قرآن پاک میں موجود ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر جب گزر جائیں مہینے اشہر الحرم، پھر جب گزر جائے مہینے پناہ کے، تو مارو مشرکوں کو جہاں چاہو، جہاں پاؤ۔ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ اشہر حرم ہے۔ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 ماہ اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں قتال ممنوع ہے۔ لیکن جب یہ ماہ گزر گئے اور قتال کی ممانعت ختم ہو گئی تو فقتلو کے ذریعے قتال کو واجب کیا گیا ہے۔ چنانچہ ثابت ہو گیا کہ امر ممانعت کے بعد بھی وجوب کے لیے آتا ہے۔ اور رہا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا سے، اور رہا اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شکار کرنے کی اباحت، شکار کرنے کا مباح ہونا صیغہ امر فاصطادوا سے مستفاد اور مفہوم نہیں ہے، بلکہ قرینے سے مستفاد ہے۔ اور اس پر قرینہ لفظیہ اور عقلیہ دونوں موجود ہیں۔ اس پر قرینہ لفظیہ اور عقلیہ دونوں موجود ہے۔ چنانچہ قرینہ لفظیہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور پاک چیزوں میں شکار بھی ہے، لہذا شکار بھی حلال کر دیا گیا۔ اور حلال کا اباحت کے لیے اور حلال اباحت کے لیے بولا جاتا ہے، نہ کہ وجوب کے لیے۔ حلال اباحت کے لیے بولا جاتا ہے، نہ کہ وجوب کے لیے۔ بس احل لکم الطیبات سے معلوم ہوا کہ شکار کرنا مباح ہے۔ اور قرینہ عقلیہ یہ ہے کہ شکار کرنے کا حکم آیت مذکورہ میں صرف ذکر احسان اور بندوں کے نفع کی غرض سے ہے، اور بندوں کا نفع اباحت کی صورت میں ہو سکتا ہے، وجوب کی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ بندوں کا نفع بندوں کے نفع کے طور پر، اور بندوں کا نفع صرف اباحت کی صورت میں ہو سکتا ہے، وجوب کی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ احرام سے نکلنے کے بعد اگر شکار کرنا واجب قرار دیا جائے تو بندے مشکل میں، دشواری میں، حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، حالانکہ بندوں سے حرج کو، دشواری کو، مشکل کو دور کیا گیا ہے۔ چنانچہ بندوں کے نفع کا تقاضا یہ ہے کہ شکار کرنا مباح ہو، واجب نہ ہو۔ بہرحال مناسب یہی ہے کہ امر اگر مطلق ہو، یعنی اس پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو، تو اس کو وجوب پر محمول کیا جائے، اور اگر وجوب کے علاوہ کوئی قرینہ موجود ہو تو وجوب کے علاوہ جس معنی پر بھی قرینہ موجود ہوگا، امر کو اسی معنی پر محمول کیا جائے گا۔ ثم شرع في بيان دلائل الوجوب فقال لانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بالنص، أي إنما قلنا إن موجبه الوجوب لانتفاء الاختيار عن المأمورين المكلفين بالأمر بالنص، وهو قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم،
لأن معناه إذا حكم الله ورسوله بأمر فلا يكون لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الاختيار من أمرهما، أي إن شاءوا قبلوا الأمر وإن شاءوا لم يقبلوا، بل يجب عليهم الائتمار بأمرهما ولا يكون ذلك إلا في الواجب. وقيل النص هو قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، خطابا لإبليس اللعين، أي ما بقي لك الاختيار بعد أن أمرتك فلم تركت السجود۔ پھر مصنف وجوب کے دلائل بیان کرنے میں لگ گئے، چنانچہ فرمایا کہ نص قرآنی کے ذریعے مامور بالامر یعنی مکلف سے اختیار منتفی ہے، یعنی ہم نے کہا کہ امر کا موجب وجوب ہے کیونکہ مامورین مکلفین بالامر سے نص قرآنی کے ذریعے اختیار کی نفی کر دی گئی ہے، اور وہ نص باری تعالیٰ کا یہ قول ہے، اور مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم فرمائیں تو ان کے لیے اختیار نہیں ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم فرمائے تو مومن مرد اور مومن عورت کے لیے ان کے معاملے میں اختیار نہیں ہے، یعنی اگر چاہیں اس کا حکم قبول کرے اور اگر چاہے تو قبول نہ کرے، بلکہ ان پر ان دونوں کے حکم کی تعمیل فرض ہے، اور یہ نہیں ہوگا مگر واجب میں۔ اور کہا گیا کہ نص باری تعالیٰ کا قول ما منعک ان تسجد اذ امرتک ابلیس لعین کو خطاب ہے، یعنی میرے تجھ کو حکم کرنے کے بعد تجھ کو اختیار نہیں رہا، لہذا تو نے سجدہ کیوں ترک کیا۔ عزیز طلبہ کرام، سابق میں گزر چکا ہے کہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ امر کا موجب فقط صرف اور صرف وجوب ہے۔ احناف امر اور فعل کے درمیان نہ ترادف کے قائل ہے اور نہ وجوب اباحت ندب وغیرہ کے درمیان اشتراک کے قائل ہے۔ یہاں سے ماتن علیہ الرحمہ وجوب کے دلائل ذکر فرما رہے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے قول وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ میں فرمایا ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کرنے کے بعد کسی مامور، کسی بندے اور مکلف بالامر کو اس کام کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا، بلکہ اس کام کا کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ پس مامور بالامر سے اختیار کا منتفی ہونا، اختیار کا ختم اور اختیار کی نفی کرنا، اور مامور بھی پر عمل کا لازم اور ضروری ہونا اس بات کی علامت ہے کہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اباحت یا ندب ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اباحت اور ندب کے لیے اختیار ہوتا ہے، یعنی فعل مباح اور مندوب، یعنی فعل مباح اور مندوب کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ متن میں نص سے مراد باری تعالیٰ کا قول ما منعک الا تسجد اذ امرتک ہے۔ اس آیت سے استدلال اس طور پر ہوگا کہ آیت میں لا زائدہ ہے اور ابلیس لعین کو خطاب ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور ابلیس کو حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو ابلیس کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے حکم کرنے کے بعد تجھ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ یعنی میرے حکم کرنے کے بعد سجدہ کرنے اور نہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا، بلکہ سجدہ کرنا لازم و ضروری تھا، اور یہ بات واجب میں ہی ہو سکتی ہے، اباحت اور ندب میں کسی کام کا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ امر کا موجب وجوب ہی ہے اور امر سے وجوب ہی ثابت ہوتا ہے، لیکن پہلی آیت چونکہ صراحتاً اختیار کے منتفی ہونے پر دلالت کرتی ہے اور دوسری آیت اختیار کے منتفی ہونے پر التزاماً دلالت کرتی ہے، اس لیے پہلی آیت بنسبت دوسری آیت کے
اقوا دلیل ہے احناف کی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.